الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اِنَّا بے شک الذین وہ لوگ توفاہم فوت کرتے ہیں ان کو، قبض کرتے ہیں ان کو، الملائکۃ فرشتے، بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں، جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، ظالمی اس حالت میں کہ وہ ظالم ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو جب فرشتے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو فرشتے ان کو کہتے ہیں قالو، فرشتے کہتے ہیں فی میں ما کے سال میں، کون تم تھے، تم کس حال میں پڑے ہوئے تھے، قالو تو وہ لوگ کہتے ہیں۔ اصل میں تھوڑا سا اس کی آیت کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب ہجرت فرض ہو گئی تو اس کے دو مقصد تھے، ایک کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اپنے ایمان کا ثبوت دیں کہ وہ اپنے وطن کو، گھر بار کو، جہاں ایمان اور اسلام پر کھلے دل سے عمل کرنا ممکن نہیں، وہاں سے نکل کے تو دارالہجرت دارالسلام یعنی مدینہ منورہ میں پہنچ جائے۔ اور دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو کے ان کی قوت پوری جمع ہو جائے، اور یہ جدھر بھی پھر رخ کریں تو ان کی طاقت ایک ہو جائے گی، یہ جمع ہوں گے، ایک فوج بن جائے گی، بجائے اس کے کہ 10-15 مکے میں ہوں، 2-4 قبیلوں میں ہوں، 1-2 بکھرے ہوئے ہوں۔ ہجرت کا مطلب بھی یہ ہے، اب موٹے موٹے 2 حصے ہو گئے، ایک دارالکفر جو مکہ تھا اور آس پاس جو قبائل تھے وہ کافر، جو کہ عربی کافر تھے، اسلام کے خلاف لڑ رہے تھے، اور دوسرا دارالسلام دارالہجرت وہ تھا مدینہ منورہ۔ تو اس لیے جو لوگ ہجرت کا حکم مل جانے کے بعد ان میں اتنی استطاعت بھی تھی کہ وہ ہجرت کر آئیں اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، اللہ ان کو ظالم کہہ رہے ہیں کہ ان الذین بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکۃ جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، جب فرشتے ان کو فوت کریں گے تو ظالمی انفسہم وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے کہ ہجرت کر سکتے تھے نہیں کی تو اسی دارالکفر میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے قالوا فیما کنتم، فرشتے کہیں گے تم کس حال میں ادھر پڑے ہوئے تھے، قالوا اس وقت وہ جواب دیں گے کنا ہم تھے مستضعفین ضعیف، ہم تو بڑے کمزور تھے، ہم بے بس تھے، ہم مجبور تھے، فی الارض اس زمین میں ہم بڑے مجبور بے بس تھے۔ قالوا فرشتے جواب دیں گے، ادھر روح قبض کر رہے ہیں، ادھر مکالمہ کر رہے ہیں، فرشتے کہیں گے علم کیا لام نہیں تکون تھی ارض اللہ، اللہ کی زمین واسعتاً وسیع،
کیا اللہ کی زمین بہت بڑی نہیں تھی؟ فتہاجروا، تو تم ہجرت کر جاتے فی یا اس زمین میں، تم نے وہاں جو ڈیرے لگائے ہوئے ہیں اور کفر کے ساتھی بنے ہوئے ہو تو تم وہاں سے ہجرت کر جاتے، مہاجر ہو جاتے اور مدینہ منورے چلے جاتے، وہاں اپنی مرضی سے رسول کریم کا ساتھ بیٹھتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، چونکہ وہ دارالسلام تھا۔ تو فرشتے یہی کہیں گے کہ فتہاجروا فیہا، تو تم اس زمین میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک، اللہ کہہ رہے یہی لوگ ہیں، مأواہم، ٹھکانہ ان کا جہنم، جہنم ہوگا۔ دیکھیں کلمہ بھی پڑھا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں اطاعت نہیں کی کہ انہوں نے کہا سب آ جاؤ ادھر تاکہ ہم ایک طاقت بن جائیں اور ابھرے۔ تو ایسے لوگ فاولئک، یہی لوگ ہیں، مأواہم جہنم، ان کا ماوا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساعت، اور بہت ہی بری ہے، مسیر، وہ رہنے کی جگہ، وہ رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہاں بھی مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکے کے اندر اور آس پاس قبائل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کلمہ پڑھ چکے تھے اور وہ ہجرت بھی کر سکتے تھے، لیکن وہیں انہوں نے ڈیرے لگائے رکھے تو وہ کبھی کبھی مشرکین کی اکثریت بنا دیتے تھے، چونکہ ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے جہاد میں بھی۔ تو کبھی کبھی مسلمان تیر چلاتے تو اس کو بھی لگ جاتا اور اسے زخم ہو جاتا، اور کبھی کبھی تلوار کے وار سے وہ قتل بھی ہو جاتے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو ہجرت نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آگے اللہ پھر رعایت دے رہے ہیں، الا، سوائے المستضعفین، وہ کمزور، بے بس، اب وہ جو بیمار ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، عورتیں ہیں، بے بس بچے ہیں، ان کو اللہ رعایت دے رہے ہیں، الا، سوائے المستضعفین، وہ کمزور، من الرجال، مردوں میں سے جو بیمار ہیں، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور اتنے کمزور ہیں، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے، لا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھتے، وہ طاقت نہیں رکھتے، حیلتن، کوئی ہیلا کرنے کی، کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے، نہ سواری ہے، نہ چل سکتے ہیں، عورتیں اکیلی چل نہیں سکتی۔ ہاں روایات میں آتا ہے بہت ساری عورتیں اتنی بہادر تھی وہ اکیلے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئی، لیکن عورت کے لیے ناممکن تھا، مشکل تھا، اس لیے ایسی عورتیں جو اکیلی ہیں، ساتھ کوئی نہیں، اپاہج، بیمار، بہت بوڑھے مرد جن کے پاس سواری بھی کوئی نہیں، وہ ولا یختدون، اور وہ نہیں جانتے، نہیں ہدایت پاتے، سبیلا، راستہ، وہ راستہ بھی نہیں جانتے کہ کس راستے جانا ہے، انہیں راستہ بھی معلوم نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رعایت دے رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فاولئک، یہ لوگ ہیں، اصلّہ، امید ہے اللہ تعالیٰ، این یعفو، کہ ان کو عفو معاف کر دے گا، یہی لوگ ہیں، امید ہے، این یعفو، کہ اللہ ان سے درگزر کرے گا، عنہم، ان سے، اللہ ان کو معاف کر دے گا، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عفواً، بڑا معاف کرنے والا، غفوراً، بخشنے والا۔ دیکھیں اللہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ آگے اللہ ہجرت کرنے والوں کو بھی حوصلہ دیتے ہیں کہ یہ ذہن میں رکھے اب ہم نکلیں گے تو در بدر ہو جائیں گے، آگے ہم کدھر جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ کہتا ہے ومن، جو بندہ بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، جو آجر، مہاجر بنے، ہجرت کرے گا، وطن گھر بار چھوڑے گا، فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، یجد، وہ پائے گا، فی الارض، زمین میں، مراغمن، بہترین پناہ، بہترین رہنے کی جگہ۔ جو بھی اللہ کے لیے مہاجر بنے گا، مکہ چھوڑ کے آئے گا، اسے رہنے کے لیے بہترین جگہ ملے گی، کثیراً، بہت ساری۔ آگے وسعتاً، اور وسعت بھی پائے گا،
یعنی اس کے رہنے کی بھی اسے پریشانی نہیں، اسے دارالسلام میں انصار دروازے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھلے دل سے وہ خوش آمدید کہہ رہے ہیں، وہ جگہ ملے گی آگے وسعتاً، اور اللہ وسعت دے گا، ان کو کھانے پینے کی بھی کوئی فکر نہیں، اللہ آسمان سے روزی نازل کرتا ہے، ان کے لیے وسعتیں ہوں گی، آسانیاں ہوں گی۔ آگے اللہ نے ساتھ اور بھی کہہ دیا وَمَن، اور جو بندہ یخرج خارج ہو نکلے من بیت ہی اپنے گھر سے ہی نکلا، ایک قدم ابھی باہر رکھا ہے، باہر نکلا، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے مہاجر بن کے، اللہ اللہ کے لیے، ورسول ہی اور اس کے رسول کے لیے، جو بھی اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کر کے نکلا، چاہے ایک قدم ہی رکھا تو اس کا وہ قدم ہی اس کی منزل بن جائے گا، اگر اس قدم رکھتے ہی باہر نکلتے ہی ثم پھر یدرکہ پہنچی اس کو الموت موت، اللہ اور رسول کے لیے وہ نکلا اور اسے راستے میں موت آ گئی، چاہے تبھی موت آ گئی، چاہے کافر ظالم مل کے انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اللہ کہتا ہے اسے موت آ گئی، فقد بے شک واقعہ ہو گیا، ثابت ہو گیا، اجرہ اس کا اجر، اللہ کے اوپر، اللہ کے اوپر اس کا اجر بدلہ ثابت ہو گیا، اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ ضرور اس کو دے گا، وکان اللہ اور اللہ پاک ہیں غفوراً بڑے ہی بخشنے والے، رحیمہ بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں۔ یہ حقیقت میں ہجرت کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ آخرت میں مہاجر کو کیا کیا اجر ملیں گے، یہ اللہ نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں، لیکن دنیا میں اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو ہجرت کر کے نکلے گا، بات ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نکلے۔ بخاری اور مسلم کی بڑی لمبی حدیث ہے جو ہم سارے پہلا لفظ پڑھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، بھئی اعمال کا دارمدار نیت پر ہے۔ آگے جو بندہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرے، اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہی ہوگی، اس کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور جو کرے دنیاوی غرض کے لیے، اور جو کرے شادی کرنے کے لیے کسی عورت سے، تو اس کی ہجرت دنیاوی غرض اور شادی کے لیے ہوگی، یعنی نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ جس کی نیت ہے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے، وہاں اسلام کی طاقت کو بڑھانا ہے، رسول کریم کے قدموں میں رہنا ہے، وہ آپ کے ہر حکم پہ لبیک کہنا ہے، اس لیے وہ نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اسے ہجرت کا پورا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، کیونکہ ہجرت بہت بڑا کام ہے، یاد رکھیں گے اسلام کے سارے عمل ہی اچھے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے اعمال ہیں نا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان یہ ارادہ کرتا ہے نا کہ میں کلمہ پڑھ لوں، ایک اللہ کو ماننے والا بن جاؤں، تو شیطان اس کے راستے میں آتا ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں، اسے کہتا ہے تو اپنا اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے لگا ہے، یہ ورغلاتا ہے۔ شیطان ایک یہ دھوکہ دیتا ہے، وہ بندہ اس کو ٹھوکر لگا کے اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس نے اللہ کا بندہ ہونے کا ثبوت دیا۔ پھر جب وہ ہجرت کا ارادہ کرتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا فرمان، ہجرت کا ارادہ کرتا ہے، پھر وہ راستے میں آ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کمال ہے تو بندہ، تو اپنا گھر، اپنا وطن، اپنی زمین سب کو چھوڑ کے تو وہاں ویرانے میں جا رہا ہے۔ پھر وہ اس کو ٹھوکر لگاتا ہے اور بندہ ہجرت کے لیے نکل جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ راستہ ہے جو اسلام میں بڑا ہے، جب وہ کسی غزوے کے لیے نکلتا ہے نا، اعلان جنگ ہوتا ہے کہ نکلو باہر، ایسے جہاد کے لیے جب رسول کریم آواز دیتے ہیں تو شیطان پوری طرح تیاری کر کے بندے کے راستے میں آتا ہے، اسے کہتا ہے تو کدھر جا رہا ہے؟ وہ وہاں یہ جانا جان اور مال کی قربانی ہے، تو وہاں ہلاک ہو جائے گا، تیری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا، تیرا مال کوئی اور لوٹ کے چلا جائے گا، یہ وہ اس پہ حملے کرتا ہے۔ جب وہ اس کو بھی ٹھکرا کے تلوار لے کے میدان میں اتر جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے اعلیٰ کردار والا بندہ اللہ اس کو شانوں کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے، جو ہر معاملے میں شیطان کو ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ بندے کی ایمان کی نشانی ہے، شیطان نفس یہ راستے میں آتے ہیں،
جیسے صبح ہم بھی اٹھتے ہیں، چھوٹی سی نیند ہے، اس کی قربانی دینے کے لیے کافی ہمت کرنی پڑتی ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس سے آگے فرماتے ہیں ایسے شاندار کردار والا اگر میدان جنگ میں بھی شہید ہو گیا تو جنت میں اللہ داخل کرے گا، لیکن اگر وہ کہیں ڈوب کے شہید ہو گیا، اگر کہیں گر کے شہید ہو گیا تو اللہ رب العزت پھر بھی اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ آخری حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا، یہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ یہ ام حرام جو حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے ہاں تشریف لے جاتے اور وہ بڑی محبت سے آپ کو کھانا کھلاتی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے تو انہوں نے کھانا کھلایا، تو اس کے بعد آپ کے سار کو وہ صاف کرنے لگیں، جیسے آپ کے سار سے جوئیں دیکھنے لگیں۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سو گئے اور اس نے چھوڑ دیا۔ جب آپ جاگے تو وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی خواب میں دیکھ رہا تھا، پیغمبر کا خواب حقیقت ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، میں دیکھ رہا تھا بہت سارے میری امت کے لوگ جو ہیں وہ غزوے کے لیے نکل رہے ہیں اور آگے سمندر آ گیا، سمندر کو اس طرح وہ بور کر رہے ہیں جس طرح بادشاہ اپنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ام حرام کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے اللہ ان میں مجھے بھی شامل فرمائے۔ آپ نے دعا فرمائی اور اتنے میں آپ پھر سو گئے، اسی جگہ پہ سو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وقت کے بعد جاگے تو پھر مسکرا رہے تھے، تو پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی بھی؟ تو انہوں نے وہی سارا خواب سنایا کہ میری امت کے لوگ ایسے بادشاہوں کی طرح عبور کر رہے ہیں سمندر۔ تو انہوں نے پھر عرض کی میرے لیے دعا کیجیے، تو آپ نے فرمایا آپ کو اللہ نے پہلے گروہ میں شامل کر دیا ہے۔ اور پھر ثابت ہوا کہ جب حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی وہی ام حرام جو ہے انہیں بحری سفر کرنا پڑا، اور یہ غزوے کی صورت میں کرنا پڑا، سریے کی صورت میں۔ تو جب وہ سمندر سے پار ہوئیں تو سواری سے گر کے وہ شہید ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہجرت کے لیے ایمان لانے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد قتال کے لیے نکلتا ہے، وہ گر کے بھی شہید ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک بات یہ دہراتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکۃ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، ان کی روح قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ہجرت نہیں کی ہوتی، ادھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ قالو، فرشتے کہتے ہیں فی ما کنتم، تم کدھر پڑے ہوئے تھے؟ قالو، تو وہ جواب دیتے ہیں کننا مستضعفین، ہم بڑے کمزور تھے فی الارض، زمین میں، ہم زمین میں کمزور بے بس تھے۔ قالو، فرشتے کہتے ہیں کیونکہ وہ دارالعرب میں رہتے تھے، ادھر ایمان اور اسلام پر عمل کرنا، اظہار کرنا، عبادت کرنا یہ مشکل ہوتا تھا، تو ایمان کو چھپائے پھرتے تھے۔ اس لیے فرشتے کہتے ہیں الم تکن، کیا نہیں تھی تمہارے لیے ارض اللہ، اللہ کی زمین، واسعتاً، وسیع و ریز، بہت بڑی نہیں تھی؟ فاتو ہاجروا فیہا، تو تم اس میں ہجرت کر جاتے، مکہ چھوڑ جاتے۔ فاولئک، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں ماواہم جہنم، ان کا ماوا، ان کا ٹھکانہ، ان کی رہائش جہنم ہوگی، وساءت مصیرا، اور یہ بہت بری رہائش ہے جہاں آگ جل رہی ہوگی۔ پھر بھی اللہ نے بتا دیا الا سوائے المستضعفین، وہ کمزور لوگ بے بس، من الرجال جو مردوں میں سے ہیں، والنساء عورتوں میں سے ہیں، والولدان اور بچے ہیں، لا یستطیعون ان میں نہیں ہے طاقت، ہیلتاً کوئی ہیلا کرنے کی، کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ ہجرت کر سکیں، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی وہ راستہ جانتے ہیں، وہ تو ہو گئے مجبور بے بس۔ ان کے لیے تو اللہ نے کہا ہے مسلمانوں کو کہ جاؤ تلواریں لے کے اور ان کو آزاد کراؤ۔ فاولئک، یہ لوگ ہیں عسیٰ، عسیٰ امید ہے اللہ این یعفو، کہ ان سے درگزر کر دیں گے، عنہم ان سے، اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے بخشنے والے ہیں۔ ومن، اور وہ بندہ جو یہاجر
ہجرت کرے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے ہجرت کرے، مہاجرن الی اللہ، فی سبیل اللہ یجد، وہ پائے گا فی الارض، زمین میں، مراغمن، بڑی رہائشیں، بڑی پناہ گاہیں اسے ملیں گی، کثیراً، بہت زیادہ، وسعتاً، اور وسعتیں بھی ملیں گی، اللہ اس کے اسباب معیشت یہ بھی بہتر کر دے گا، کھول دے گا۔ وَمَن یخرج، جو بھی نکلا، من بیت ہی، اپنے گھر سے، مہاجرن، مہاجر بن کے، الی اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اس نے ہجرت کی اور گھر سے نکلتا گیا، ثم پھر یدرکہ الموت، پہنچ گئی اس کو موت آ گئی، اللہ کہتا ہے فقد واقع، بے شک واقعہ ہو گیا ہے، ثابت ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی نیت ہے، نیت کا عمل اجر ملنا ہے تو اس کو مہاجر کا پورا ثواب ملے گا۔ فقد واقع اجرہ، اس کا اجر واقعہ ہو گیا ہے، ثابت ہو گیا ہے، اللہ، اللہ کے اوپر لازم ہو گیا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔